یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا خیرکم من لم یترک آخرتہ لدنیاہ ولا دنیاہ لآخرتی۔ یہ حدیث گرچہ بہت اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے دین اور دنیا کو لے کر، وہ اس میں بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو دنیا کے خاطر آخرت کو نہ چھوڑے اور آخرت کے خاطر دنیا کو نہ چھوڑے، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر چلے، یہ بہتر شخص ہے۔ آپ دنیا چھوڑ دیں آخرت کے خاطر، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آخرت چھوڑ دیں دنیا کے خاطر، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب دوسری حدیث دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور قرآن میں یہ دعا آئی ہے اور ہم سب لوگوں کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما دیجئے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما دیجئے۔ دین اور دنیا دونوں کی بھلائی مانگی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، یہ حدیث بڑی اہم ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ مال اور دولت کے سلسلے میں اسلام کیا تصور رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا نعم المال الصالح للمرء الصالح، کیا ہی اچھا ہے، اچھا مال اچھے آدمی کے ہاتھ میں، خوب ہے اچھا مال اچھے آدمی کے ہاتھ میں۔ اصل میں ایک صحابی ہیں، مجھے نام یاد پڑ رہا، غالباً عمرو ابن العاص یا اور کوئی نام ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے گھر جائیے اور آپ کو جنگ میں جانا ہے، ہتھیار اور سارا ساز و سامان لے کر آئیے۔ تو وہ گئے اور لے کر آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے اور جنگ میں تم کو خوب مال غنیمت عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا حضور، اور حضور نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہارے لیے خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب مال عطا کرے۔ تو انہوں نے اس موقع پر کہا حضور میں نے اسلام جو قبول کیا ہے وہ مال دولت کے لیے قبول نہیں کیا ہے۔ یعنی اس بات کا اظہار تھا کہ ظاہر ہم جنگ میں جا رہے ہیں تو میرے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، میرے سامنے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے راضی ہو جائے۔ تو اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ نعم المال الصالح للمرء الصالح، کہ اچھا بھلا آدمی ہو، نیک صالح آدمی ہو اور اس کے پاس مال ہو جو حلال طریقے سے صحیح طریقے سے حاصل کیا، اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نیک آدمی کے ہاتھ میں جب بھی مال ہوگا تو اس سے خیر وجود میں آئے گا، اس سے جو ہے وہ اچھی چیزیں وجود میں آئیں گی۔ ظاہر ہے یہ مدرسے چل رہے ہیں، کون؟ نیک لوگوں کے چندے سے چل رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، نیک لوگوں کے چندے سے آباد ہیں۔ دنیا کے اندر جو یتیموں کے ساتھ آپ یتیم خانے بن رہے ہیں اور ان کو چلایا جا رہا ہے، کون چلا رہے ہیں؟ نیک لوگ چلا رہے ہیں۔ لیکن یہی مال اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بے حیائی اور فحاشی اور فضول واہیات قسم کی چیزیں وجود میں آئیں گی۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچھا مال کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آئے، اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المال فی زماننا ھذا سلاح المؤمنین، کہ ہمارے اس زمانے میں مال اور دولت مسلمانوں کا ہتھیار ہے۔ یہ انہوں نے آج سے کوئی 1200-1300 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، اور اس چیز کو ہم اور آپ زیادہ اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ مال وہ مسلمانوں کا ہتھیار ہے۔ اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر جو جنگیں ہو رہی ہیں، جو وار ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اکنامک فیکٹر ہے، وہ ریسورسز کی جنگ ہے، وہ ایک دوسرے، یعنی وہ جو تیل نکل رہا ہے، وہ جو گیس نکل رہی ہے، اس کو ہڑپنے کی، اس کو ہتھیانے کی جنگ ہے۔ مال دولت بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے، ابراہم لنکن نے جو بیان کی ہے کہ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، لیکن حقیقی معنوں میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں ہے آف دا کیپٹلسٹ، فار دا کیپٹلسٹ، بائی دا کیپٹلسٹ۔ یعنی ظاہر میں یہ بتایا گیا کہ جو جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، وہ عام لوگوں کی ہوتی ہے، عام لوگوں کے دوارا، عام لوگوں کے ذریعے چنی جاتی ہے اور عام لوگوں کے مفاد میں وہ کام کرتی ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ یعنی ڈیموکریسی جو چنی جاتی ہے، اس کے لیے جو وزیر اعظم اور سارے لوگ چنے جاتے ہیں، وہ کیپٹلسٹ لوگ چنتے ہیں، اور جو ڈیموکریسی کام کرتی ہے وہ کیپٹلسٹ لوگوں کے لیے کام کرتی ہے، اور اس کو جو چلا رہے ہوتے ہیں وہ کیپٹلسٹ لوگ چلا رہے ہیں۔ اور کیپٹلسٹ کون ہے؟ وہی ہیں جن کے ہاتھ میں مال ہے، جن کے پاس دولت ہے۔
یعنی اگر آپ کے پاس مال ہے اور دولت ہے تو آپ ملک چلا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس مال ہے اور دولت ہے تو آپ ساری چیزیں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر مال اور دولت بہت بڑا ہتھیار ہے، مال اور دولت کی بہت اہمیت ہے۔ اور اگر ہم کچھ چاہتے ہیں، یعنی کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر وہی چیز ہے کہ آپ کے پاس مال ہونا چاہیے، آپ کے پاس دولت ہونا چاہیے۔ مال اور دولت نہیں ہے، پھر آپ جو ہے وہ صرف خواب دیکھیے، جاگتے ہوئے اور سوتے ہوئے۔